میرا اعتراض اے وے سنیے اس بدبخت اعتراض نو کہنے لگا اگر 4 بیٹیاں تھی رسول اللہ کی تو پھر میرا سوال ہے جامع ترمذی حدیث پیش کر کے کہنے لگا جدو سیدہ فاطمہ آندیاں سن نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال کر دے سن اگر 4 بیٹیاں تھیں رسول اللہ کی پھر باقی 3 کی باری کھڑے کیوں نہ ہوئے؟ آئیے اس پہلے سوال دا جواب سنیے۔ انفرادی فضیلت ذاکر صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا دی اگر اے اعتراض کیتے ہیں فضیلت کم ہوندی ہے تو پھر میرا سوال ہے نبی علیہ السلام نے جو سیدنا سعد بن معاذ آئے سن سید البخاری دی روایت ہے محبوب نے فرمایا سی میرے صحابہ قوموا الی سیدکم کھڑے ہو جاؤ تہاڈا سردار آیا ہے۔ یہ الفاظ تو کبھی سیدنا علی سیدنا حسن حسین کے لیے نبی پاک نے استعمال نہیں کیے، پھر آپ کیا کہو گے علی کی شان سعد سے کم ہوگی؟ اگر انفرادی فضیلت ہی بیان کر کے کسی دوسری شخصیت مطلقاً جو مقام اور فضیلت ہے اس کا انکار کرو گے پھر میری دوسری جواب تے غور کیجئے۔ اسی سوال کا دوسرا جواب اے الفاظ کیا نبی پاک نے قوموا الی سیدکم سیدنا علی عباس جعفر طیار سیدنا ابو ذر سیدنا سلمان عمار بن یاسر واسطے کہنے تو دلیل لائیے۔ اگر مطلقاً فضیلت دیکھنی ہو تو سیدہ زینب کی بھی ثابت ہے، رقیہ ام کلثوم دی بھی فضیلت ثابت ہے، اور اگر انفرادی فضیلت لے کے انکار کرو گے پھر میرا ایک اور سوال ہے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غار اندر صرف سیدنا ابو بکر صدیق پہنچے نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس فضیلت کے اندر صرف سیدنا ابو بکر صدیق شامل لے، اگر انفرادی فضیلت کہو تو سیدنا علی المرتضیٰ تو اس انفرادی فضیلت کے اندر شامل نہیں۔ اور سن لو میرے الفاظ رب اکبر کی قسم، واحد صحابی سیدنا ابو بکر صدیق نے جنہوں نے صحابی قرآن نے کیا ہے لصاحب ہی، اس تو مراد صرف سیدنا ابو بکر صدیق نے، اس تو مراد علی تو نہیں، حسن تو نہیں، حسین تو نہیں۔ اگر ہے تو کوئی شیعہ اپنی کتاب پیش کرے تو جدو او نہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے واحد، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدیق کی عظمت کو لے کے علی کی عظمت کا انکار کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلقاً جس کی جو فضیلت ہے اس میں مطلقاً بیان کیجئے، جس تے انفرادی فضائل ہے اس تے انفرادی فضائل بیان کیجئے۔ کسی بھی صحابی دی یا کسی صحابیہ دی انفرادی فضیلت لے کے دوسرے صحاب اور صحابیات دی جو مطلقاً فضیلت قرآن حدیث اندر ہے اس کا انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ پھر دوسرا سوال کرنے لگا، کہنے لگا اگر رسول اللہ دی 4 بیٹیاں سن تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو آیت تطہیر نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت نازل ہون تے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا حسن و حسین چادر دے نیچے لے کے فرمایا سی اللہم ہؤلاء اہل بیت، اگر 4 بیٹیاں سن پھر باقی ترائے کیوں چادر ہیٹھ نہیں آئیاں؟ جواب سنیے۔ سب تو پہلی بات کہ جائیے مطالعہ کیجئے کتب احادیث تا کہ اے آیت مبارکہ آیت تطہیر اس دے سیاق و سباق نو پڑھیے۔ اے آیت تطہیر صرف نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے بارے نازل ہوئی ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو تفسیر ابن کثیر کھولیے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 169، تحقیق ہے عبد الرزاق مہدی دی، اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ آیت مبارکہ آیت تطہیر صرف مصطفیٰ دی ازواج مطہرات دے واسطے نازل ہوئی۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو پھر میرے الفاظ تے غور کیجئے، جدو تسی کہو گے نا اے آیت تطہیر صرف ازواج مطہرات لی نازل ہوئی، پھر اعتراض کرن گے کہن گے اس آیت دے اندر تے سیگے سارے مذکر دے استعمال ہوئے نے، تو تسی بھی کہندے ہو اے ازواج واسطے نازل ہوئی، ازواج تے مؤنث اندر نے۔ تو پھر میں اس کا جواب عرض کرنا، نبی علیہ السلام جدو غار اندر وہی آئی سی پریشانی دی حالت اندر لوٹے سن، کیا فرمایا سی؟ ختیجہ زملونی زملونی،
ختیجہ میرے تے کمبل اڑا دو. ذاکر صاحب زملونی اے بھی سیگا جمع مذکر حاضر فعل حاضر معلوم دا ہے. یہ تھے ختیجۃ الکبریٰ واسطے کیوں پھر جناب علی مذکر والا سیگا استعمال ہوا؟ اگر ختیجہ واسطے استعمال مصطفیٰ فرمانتے حق کے، اگر ازواج مطہرات لی آیت تطہیر نازل ہوئے اس اندر سیگا مذکر دا ازواج مطہرات لی استعمال ہوئے تھے، ایتھے تکلیف کیوں؟ اور جائیے کہنے والوں آیت تطہیر نازل ہوئی ازواج مطہرات کے لیے تو ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دے دوسری طرح کیوں نہیں آئیاں؟ میں نے پہلے تاریخ دسو، کس تاریخ نو کس ہجری نو اے آیت تطہیر نازل ہوئی؟ اپنی کتب اندروی پیش کیجئے، پہلے تاریخ متعین کرو، آیت تطہیر نازل کب ہوئی؟ تیسرا پھر سوال کرنے لگا، کہنے لگا میرا سوال ہے اہل سنہ دے کول، اگر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں سن تو پھر جدو نبی علیہ السلام نے وفات پائی، توجہ ہے، جدو نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے تے وراثت دا مطالبہ کرن لی صرف سیدہ فاطمہ آئیاں سن سیدنا ابو بکر دے پاس، جے دوسریاں بھی ترائے بیٹیاں سن تے باپ واسطے تینوں برابر نے تے بیٹیاں لی باپ ساریاں لی برابر ہوندے، دوسری ترائے کیوں نہ آئی وراثت کا مطالبہ کرنے؟ سب تو پہلا جواب میں سوال کرنا، ذاکر صاحب کیا نبی علیہ السلام جدو وفات پائی ہے ادو سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام کلثوم زندہ سن؟ کتاب میری نہیں ہے، کتاب اہل تشیع دی حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138 ہے، لکھنے والا ملا باقر مجلسی، باب نمبر 51، کیا لکھنے لگا؟ کہنے لگا نبی علیہ السلام دی بیٹی زینب 7 ہجری اندر یا 8 ہجری اندر فوت ہو گئیاں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری اندر فوت ہو گئیاں، اور سیدہ ام کلثوم نے 7 ہجری اندر وفات پائی، اور سیدہ فاطمہ زہرا نے 11 ہجری اندر نبی علیہ السلام دی وفات تو 6 ماہ بعد دے اندر وفات پائی ہے. جدو نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے کس ہجری؟ بولو 11 ہجری، تے سیدہ زینب فوت ہوئیاں 7 یا 8 ہجری، سیدہ رقیہ 2 ہجری فوت ہوئیاں، ام کلثوم 7 ہجری فوت ہوئیاں. جدو محبوب وفات پائیے او زندہ ہی نہیں سن تے وراثت دا مطالبہ کیسا؟ کدے ایویں بھی ہوا ہے کہ جس بندے دا کوئی پتر زندگی ہوتی جو فوت ہو جائے تو جدو بندہ فوت ہے تو باقی پتر وراثت لمن لی اکٹھے ہون تقسیم کرن لی، کدے ویکھیا بھی او بندہ بھی قبر چوٹ کے آیا ہوئے کہ میری وراثت بھی اتھے بہت تقسیم کریے؟ یہ کیسے الفاظ ہیں؟ واقعی سچ فرماندے سن حضرت شاہ جی دے شیخ محترم